پھر آپ فرماتے ہیں کہ خدا کے پیاروں اور مقبولوں کے لیے روحانی آل کا لقب نہایت موزوں ہے۔ دروشی میں پڑھتے ہیں نا آل محمد، فرمایا کہ روحانی آل کا لفظ جو ہے خدا کے پیاروں اور مقبولوں کے لیے ہے، اور وہ روحانی آل اپنے یعنی حضرت امام حسن حسین کا ذکر کر رہے ہیں یا اہل بیت کا، کہ وہ روحانی آل اپنے روحانی نانا سے وہ روحانی وراثت پاتے ہیں جس کو کسی غاصب کا ہاتھ غصب نہیں کر سکتا، اور وہ ان باغوں کے وارث ٹھہرتے ہیں جن پر کوئی دوسرا قبضہ ناجائز کر ہی نہیں سکتا۔ بس یہ سفلی خیال بعض اسلامی فرقوں میں اس وقت آ گئے ہیں جب کہ ان کی روح مردہ ہو گئی اور اس کو روحانی طور پر آل ہونے کا کچھ بھی حصہ نہ ملا، اس لیے روحانی مال سے لاوارث ہونے کی وجہ سے ان کی عقلیں موٹی ہو گئیں اور ان کے دل مقدر اور کوتاہ بین ہو گئے۔ اس میں کس ایماندار کو کلام ہے کہ حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہما خدا کے برگزیدہ اور صاحب کمال اور صاحب عفت اور عصمت اور ائمۃ الہدیٰ تھے، یعنی ہدایت کے امام تھے، اور وہ بلا شبہ دونوں معنوں کے روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آل تھے۔ سو اہل معرفت اور حقیقت کا یہ مذہب ہے کہ اگر حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفلی رشتے کے لحاظ سے آل بھی نہ ہوتے، تب بھی بوجہ اس کے کہ وہ روحانی رشتے کے لحاظ سے آسمان پر آل ٹھہر گئے تھے، بلا شبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی مال کے وارث ہوتے۔ جبکہ فانی جسم کا ایک رشتہ ہوتا ہے تو کیا روح کا کوئی بھی رشتہ نہیں؟ بلکہ حدیث سے اور خود قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ روحوں میں بھی رشتے ہوتے ہیں اور ازل سے دوستی اور دشمنی بھی ہوتی ہے۔ اب ایک عقل مند انسان سوچ سکتا ہے کہ کیا لازوال اور ابدی طور پر آل رسول ہونا جائے فخر ہے، یا جسمانی طور پر آل رسول ہونا جو بغیر تقوی اور طہارت اور ایمان کے کچھ بھی چیز نہیں۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثر شان کرتے ہیں، یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ روحانی آل ہونے کا مقام اس سے بہت بڑھ کر ہے جتنا کہ جسمانی آل ہونے کا یا اولاد ہونے کا۔ فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثر شان کرتے ہیں، بلکہ اس تحریر سے ہمارا مدعا یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی شان کے لائق صرف جسمانی طور پر آل رسول ہونا نہیں، کیونکہ وہ بغیر روحانی تعلق کے ہیچ ہے، یعنی یہ ان کی شان نہیں ہے کہ جسمانی طور پر وہ آل رسول تھے، اصل چیز روحانی تعلق ہے۔ پھر فرمایا اور حقیقی تعلق انہی عزیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جو روحانی طور پر اس کی آل میں داخل ہیں۔ رسولوں کے معارف اور انوار روحانی رسولوں کے لیے بجائے اولاد ہیں جو ان کے پاک وجود سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ اصل چیز ان کے تعلیم اور معارف اور ان کے روحانی نور جو منتشر ہوتا ہے ان کے ماننے والوں میں، وہی اصل چیز ہے۔ اور جو لوگ ان معارف اور انوار سے نئی زندگی حاصل کرتے ہیں اور ایک پیدائش جدید ان انوار کے ذریعے سے پاتے ہیں، وہی ہیں جو روحانی طور پر آل محمد کہلاتے ہیں۔ بس ہر احمدی، ہر مسلمان اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے والا ہے، آپ کے نور سے فیضیاب ہونے والا ہے، آپ کی حقیقی تعلیم پر عمل کرنے والا ہے، تو وہ آل محمد میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ بس یہ وہ حقیقی طریق ہے جس پر ہر مسلمان کے لیے چلنا ضروری ہے کہ ہر بزرگ کے مقام کو پہچان کر اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، آپس کے جھگڑوں اور فسادوں اور قتل و غارت گری کو ختم کریں۔ بعید نہیں کہ یہ سب قتل و غارت گری اور جو فساد جو ہو رہے ہیں، مسلمان کو جو قتل کر رہا ہے، اس میں اسلام مخالف طاقتوں کا ہاتھ ہو، جو مسلمانوں میں گروہ بندیاں کر کے، پیسہ دے کر، رقم خرچ کر کے فساد کروا رہے ہیں، یا خود بیچ میں شامل ہو کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب جو شیعوں پر حملے ہو رہے ہیں
یہاں مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں، ان میں ان تنظیموں کا ہاتھ ہے جنہیں حکومت دہشت گرد کہتی ہے۔ اور دہشت گردوں کے بارے میں یہ بھی حکومتوں کی رپورٹیں ہیں پاکستان میں بھی کہ ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو بعض مسلمان نہیں تھے بلکہ فساد پیدا کرنے کے لیے باہر سے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ امت پر رحم کرے اور ان کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔